ان کے ڈی این اے میں جو حیا اور جو شرم و حیا کے لہذا جراثیم ہے اور جینز ہے، ان کے ڈی این اے کو بے شرم بنا دو، بیہیویئرل اسپیکٹس آف ڈی این اے کو بدل دو، چینج کر دو۔ اب پتہ کرو کہ شرم و حیا کی کیا کیا جراثیم اندر ہے، ان شرم و حیا کے جراثیم کو مار دو اور بے شرمی کے جراثیم کو بڑھا دو، ڈبل کر دو، ٹبل کر دو، بے غیرتی کے جراثیم کو بڑھا دو، ٹبل کر دو۔ اس لیے لوگ دین کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، بڑی بیزاری جتاتے ہیں۔ یہ کیا مولانا دین کی بات لے کر بیٹھتے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے بے چینی ہوتی ہے، مسجد میں آئے تو بے چینی ہوتی ہے، اگر ہماری شادی میں مکس گیدرنگ ہے، اگر کوئی مولوی آ جائے، داڑھی ٹوپی والا آ جائے، بے چینی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، دیندار لوگوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے، دین سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ بیہیویئرل اسپیکٹ آف ڈی این اے، آپ کے ڈی این اے کو غیر محسوس طریقے سے بدل دیا گیا ہے، بدل دیا گیا ہے۔ اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، خنزیر کھانا حرام ہے۔ اگر میں ڈائریکٹ آپ کو آفر کروں کہ بھائی خنزیر کھاؤ، آپ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ اگر مجھے آپ کو خنزیر کھلانا ہے، سور اگر ان کو کھلانا ہے، تو مجھے بدل بدل کر چیزوں میں چربی کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے انہیں کھلانا پلانا پڑے گا۔ جب یہ کھائے گے پیے گے تو مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، جو جانور کا گوشت انسان کھاتا ہے اس کی جیسی حالت بن جاتی ہے۔ اگر میں خنزیر کھاؤں تو خنزیر جتنا بے غیرت ہے، بے شرم ہے، میں ویسا بن جاؤں گا۔ اگر میں بلی کھاؤں، کتا کھاؤں، کوا کھاؤں، اگر میں گینڈا کھاؤں، گھوڑا کھاؤں، گدھا کھاؤں، اس گوشت کے اثرات مجھے نماز پڑھنے نہیں دے گے۔ وہ خنزیر کا گوشت مجھے نماز پڑھنے نہیں دے گا، مجھے قرآن پڑھنے نہیں دے گا۔ آج غیر محسوس طریقے سے ہمارے کھانے کی غذا میں ان چیزوں کو شامل کر دیا گیا۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے یہ قوم تیار ہو چکی ہے کٹ پتلی بننے کے لیے، ایتھیسٹ بننے کے لیے، لا مذہب لا دینیت بننے کے لیے۔ اگر آج مذہب پر پابندی لگ جاتی ہے، مسجد میں آنے پر، قرآن پر، روزے پر، اذانوں پر، مولویوں پر، تفسیر پر، تشریح پر، ترجمے پر، کسی بھی چیز پر پابندی لگ جاتی ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آنے والی نسل کبھی بھی ویرودھ نہیں کرے گی۔ اگر آنے والی نسل کو کہے گے تم خدا بیزار بن جاؤ تو وہ بن جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کے سامنے کہ اللہ کا نام لوگوں کے لیے اجنبی بن جائے گا۔ اس امت محمدیہ کی جو آخری نسل ہوگی وہ ایسی ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا نام ان کے سامنے کوئی لے گا تو وہ کہے گے ہاں ہمارے بڑے باپ دادا اس نام کو پکارا کرتے تھے، مگر ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ جو جینیٹک انجینئرنگ ہے یہ وہی ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ ڈارون کی تھیوری کو فیل کیا۔ ڈارون نے کہا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا، تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، سائنسدان خود پریشان ہے، اس لیے کہ مرد میں ایکس وائی کروموسومز دونوں ہیں۔ پہلے عورت نہیں بنی، عورت سے مرد نہیں بنا، صرف مرد ہی بنا، مرد سے عورت بنی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مرد میں عورت کے کروموسومز بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس وائی کروموسومز اس میں دونوں ہے، تو یہ پہلے مرد بنا اور مرد بننے کے بعد ایکس کروموسومز اس سے نکلا اور ایکس سے ایکس یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا۔ حضرت آدم کی ٹیڑھی پسلی سے حضرت حوا نکلی ہے، حضرت آدم اور حوا دونوں ملے ہیں، پھر اس دنیا کا جہان آباد ہوا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔
قرآن نے اس بات کو 1450 سال پہلے بول دیا تھا. سائنسدانوں نے اس بات کو خوب ریسرچ کی اور آخر میں اس پر پہنچے ہیں. ڈارون کی تھیوری سب نے پڑھی ہوئی ہے میرے خیال سے, میں نے خود پڑھی ہے. میں 6ٹھی کلاس میں جب تھا بال بھارتی میں خود اورنگ آباد میں جب میری تعلیم ہو رہی تھی, مجھے خود یاد ہے میں نے خود اس تھیوری کو پڑھا ہے کہ بندر بنے ہوئے تھے, کہ پہلے وہ بندر, ان کے ہتھیار دھیرے دھیرے وہ کھڑے ہو رہے ہیں, پھر انسان بن گئے ہیں. مجھے تعجب ہونے لگا, اتنے عقل مند لوگ, ایک انسان کہتا ہے کہ تم پہلے بندر تھے. بھائی وہ بولنے والا جتنا بیوقوف ہے, سننے والے اس سے زیادہ بیوقوف ہے, پڑھانے والے اس سے زیادہ بیوقوف ہے, اور پڑھانے کے بعد اس کی ڈگری حاصل کرنے والے اس سے زیادہ بیوقوف ہے. کہ ایک بیوقوف انسان نے ایک تھیوری بول دی. ڈارون نے خود کہا تھا تھیوری آف ایولیوشن انکمپلیٹ ہے, کمپلیٹ نہیں ہے. آپ پڑھ لیجئے اس کے بارے میں. وہ خود کہنے لگا کہ اس تھیوری کو کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, اس کو مجھے کمپلیٹ کرنا باقی ہے. وہ یہ کہا اس نے اور بعد میں وہ مر گیا. تو لہذا انسان بندر نہیں تھا, انسان انسان ہی تھا, اور انسان سے عورت نکلی ہے. ان جینیٹک انجینئرنگ کو سمجھے اور اس کا علم حاصل کرے. اگر ہم علم حاصل کریں گے نا, انشاءاللہ آنے والی نسلیں محفوظ ہوگی. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.